بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں بے شمار انسان آباد ہیں۔ ہر انسان کی اپنی پسند اور ناپسند ہے۔ جس چیز کا ذائقہ انسان کو اچھا لگتا ہے وہ انسان کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے۔ کسی چیز کا ذائقہ انسان کو اچھا نہ لگے، ٹیسٹ اچھا نہ لگے، نہ اس کو کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ہم کسی انسان کو زبردستی نہ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں کہ اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا ذائقہ ہے، اپنی زبان کا ٹیسٹ ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کو پسند ہے پھر بھی اس کا ذائقہ چکھنا ہے، ناپسند ہے پھر بھی اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی ہاں، ہر ایک جانتا ہے، وہ اٹل حقیقت ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں بار بار موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پر ذائقے کے حوالے سے پہلی بات کہ ذائقہ کسی بھی چیز کا ہو، کھانے کا ہے، پینے کا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، بریانی کھا لی، روٹی کھا لی، فش کھا لی، کچھ بھی کھا لیا، اس کا ذائقہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ ذائقہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا اپنا مستقل وجود نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فروٹ کھا لیے، ذائقہ پہلا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بوتل پی لی، شربت پی لیا، چائے پی لی، پہلا جو ذائقہ ہے وہ اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنش ہو جائے گا۔ تو ذائقہ ایک عارضی چیز ہے، مستقل چیز نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے موت کو ذائقہ قرار دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کو ذائقہ قرار دے کر انسان پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ لینا کہ موت فنا کا نام ہے، موت ختم ہو جانے کا نام ہے، موت آئے گی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا۔ نہیں نہیں، جس طرح دنیا میں ہر چیز کا اپنا ذائقہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر انسان سمجھ لے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے۔ ذائقہ کیا کرے گا؟ تمہیں اس دنیا سے نکال کر دوسری دنیا کی طرف منتقل کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف تمہیں منتقل کر دے گا، اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف تمہیں منتقل کر دے گا۔ موت ذائقہ ہے، یہ موت کی صورت میں انسان ختم نہیں ہوتا ہے، حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان موجود تھا، یہ نہیں کہ نہیں موجود تھا، حالتیں مختلف تھیں۔ ذائقہ چکھ کر بھی انسان بعد میں موجود رہے گا، حالت مختلف ہو جائے گی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان دو حالتوں میں تھا، عالم ارواح میں ایک حالت، ماں کے پیٹ میں دوسری حالت۔ عالم ارواح روحوں کا جہان، جہاں پر روح کی صورت میں تھا، اور ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد اس روح کا کنیکشن، تعلق اس جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے جب انسان کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ چکھتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن چلے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں، انسان کی حالت مختلف ہو جائے گی۔ قبر کی حالت وہ پہلی حالت ہے جو صرف روح والی حالت ہے، کہ جب انسان کا جسم، باڈی، میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، سوائے انبیاء کے، سوائے رسولوں کے، سوائے شہداء کے، یا جسے اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔
اور روح پہلی حالت اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر صرف روح کی صورت میں، نیک ہے انسان تو اعلیٰ علیین کے اندر روح، بد ہے تو اسفل السافلین کے اندر۔ اور دوسری حالت کون سی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کی؟ روح اور جسم والی۔ وہ کب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان کو پیش کیا جائے گا تو روح اور جسم کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پہلی بات کیا کہ موت ایک ذائقہ ہے، فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کو یہ ذائقہ چکھ کر اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر اللہ رب العزت نے موت کو ذائقہ قرار دیا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ میٹھا بھی ذائقہ ہوتا ہے، کڑوا ذائقہ بھی ہوتا ہے، کوئی میٹھا ذائقہ پسند کرتا ہے، کوئی کڑوا میٹھا پسند نہیں کرتا ہے۔ اب علماء حق بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت علماء حق پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر میٹھا بھی ذائقہ ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ موت آئے گی، ملک الموت مٹھائی لے کر پلیٹ میں رکھ کر پیش کریں گے، بھائی مٹھائی کھا لو، تمہارے منہ کا ذائقہ میٹھا ہو جائے، بعد میں روح قبض کروں گا۔ کیا یہ بات ہے؟ نہیں۔ یا کوئی میڈیسن دیں، ملک الموت آ کر میڈیسن کھا لو، تمہارے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے، پھر تمہاری روح کو قبض کروں گا۔ کیا یہ بات ہے؟ علماء حق بیان کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، بلکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے میٹھا بھی ذائقہ ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے۔ اس طرح انسان کا جو موت کا ذائقہ ہے وہ کسی انسان کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کڑوا ہو جاتا ہے۔ میٹھا کس طرح کہ جو انسان ساری زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتا رہا، اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہا، اچھے اعمال کرتا رہا، عبادات کرتا رہا، جن کا حق بنتا ہے وہ دیتا رہا، ظلم نہ ڈھاتا رہا، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہا، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ کس طرح ہوگا؟ آرام خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ روح کو نکلتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو تکلیف نہیں ہونے دیتا، بڑی خوشی کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑتا ہے اور عالم بقا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اللہ نہ کرے کسی کو قید کا حکم مل جائے، عمر قید کا، یا پھانسی کی سزا ہو جائے، اسے یہ خوشخبری سنائی جائے کچھ عرصے کے بعد، بھائی تمہاری رہائی کا حکم آ گیا ہے، تمہاری پھانسی کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، بتائیے اس قیدی کی خوشی کا عالم کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے نا ایک بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک کی الفاظ ہیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، نیک اعمال کرے اس قید خانے سے رہائی ملتی ہے، تو جب رہائی ملتی ہے دنیا کا قیدی جو قید خانے میں ہوتا ہے اسے رہائی کا آرڈر مل جائے خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے اطمینان کے ساتھ جاتا ہے، خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ اور ایک کڑوا ذائقہ بھی ہوتا ہے موت کا، کن کے لیے؟ جو ساری زندگی برے اعمال کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے اور لوگوں پر ظلم ڈھاتے رہے، ظلموں کے پہاڑ توڑتے رہے، ہر ایک کا حق غصب کرتے رہے۔ جب اس دنیا سے جاتے ہیں اللہ کی عبادت نہ کرتے رہے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش نہ آتے رہے، اس دنیا سے جاتے ہیں تو موت کا ذائقہ ان کے لیے کڑوا ہو جاتا ہے، انتہائی اذیت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ ان کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے، یہ ان کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا بن جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت نے بار بار ان الفاظ کو موت کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کر کے اپنی اطاعت اور اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کر کے ہمیں موت کا ذائقہ اپنے لیے فرحت والا خوشی والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔